السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسجد میں ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مفتی صاحب شب برأت کا غسل کیسے کرتے ہیں؟ وہ کوئی بیری کے پتے ڈال کے نہاتے ہیں، تو کیا ایسے غسل کرنا شب برأت کی کوئی سنت ہے؟ ایسے ہی ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ فاتحہ دلانا شب برأت میں کیا ضروری ہے؟ ایک یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا شب برأت میں کوئی عرفہ ہوتا ہے جس میں مردے آتے ہیں؟ ایسی بے شمار باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں شب برأت سے متعلق چلتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ جن کا دین سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے تو ان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ شب برأت کی عبادتیں ہیں، یہ شب برأت میں کرنے کے خاص کام ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو شب برأت سے متعلق 11 ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو سنت نہیں ہے لیکن ان کو سنت سمجھا جاتا ہے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ان کو دین سمجھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایسے کام مسلمان علم نہ ہونے کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں جو بدعت کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ اور بدعت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو بدعت کرتا ہے اس کا حج قبول نہیں، اس کی نماز قبول نہیں، اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ اسی لیے میں یہ باتیں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ علم حاصل کرو اور جو چیزیں دین نہیں ہیں ان کو دین نہ سمجھو، جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت نہ سمجھو، کیونکہ یہ بگاڑ کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو چیز دین نہیں ہوتی ہم اس کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ساری زندگی اس پر عمل کرتے رہتے ہیں حالانکہ وہ دین ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو محنت بھی ہم پوری کر رہے ہیں، کوشش بھی ہم پوری کر رہے ہیں، لیکن صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے نا ثواب سے محروم رہ رہے ہیں۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شب برأت میں ہم کچھ ایسے کام کر بیٹھیں جن کا عبادت سے کوئی تعلق نہ ہو اور ہم سمجھ رہے ہوں کہ صاحب نے تو بہت عبادت کر لی ہے، پتہ چلا کہ نام اعمال تو خالی ہے، خالی ہونے کے بجائے نام اعمال بدعات اور خرافات سے اور بڑھ گیا کہ جو چیزیں سنت ہی تھیں ہم نے ان کو سنت سمجھ لیا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ شب برأت کی وہ 11 چیزیں کون سی ہیں جو میں نے نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1، غسل کو ضروری اور باعث فضیلت سمجھنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب برأت کا کوئی غسل ہوتا ہے، اسی لیے وہ جو ہے نا شب برأت کا غسل سوشل میڈیا پہ بھی خوب بتایا جاتا ہے اور لوگ یہ غسل کرتے بھی ہیں۔ تو شب برأت کا کوئی خاص غسل نہیں ہے۔ دیکھو جیسے اگر کوئی خاص غسل شب برأت کا ہوتا تو اللہ کے نبی تو بتاتے، جیسے ہمارے نبی نے جمعہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، ہمارے نبی نے عیدین کے دن غسل کیا اور یہ سنت بھی ہے نا۔ لیکن شب برأت کا 15 شعبان کا کوئی غسل ہو، ایسا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو شب برأت کو غسل کرنا اور اس کو ضروری اور باعث فضیلت سمجھنا یہ غلط ہے۔ غسل آپ کر سکتے ہو، نو پرابلم، جب چاہیں جب کر سکتے ہو، لیکن آپ پرٹیکولر ٹائم میں اس کو خاص سمجھنے لگو تو کسی بھی چیز کو خاص ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب شریعت نے اس کو بتایا ہو۔ کسی چیز کو اگر شریعت نے خاص نہیں بتایا تو آپ اس کو دین کے نام پر خاص نہ کرو، کیونکہ دین کے نام پر آپ کسی چیز کو خاص کرو گے تو یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے نمبر 1، غسل کو ضروری اور باعث فضیلت سمجھنا۔ من ہے تو کر لو، اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے کہ شب برأت کا کوئی غسل ہو، تو شب برأت کا کوئی غسل ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، ساری رات جاگنے کو ضروری سمجھنا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں صاحب سونا گناہ ہے اور جاگنا ثواب ہے، تو بھائی جاگنا ثواب نہیں ہے، جاگ کر عبادت کرنا، جاگ کر اللہ کی عبادت میں لگنا، اسی لیے جاگنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3، چند مخصوص عبادتیں کرنے کو ضروری سمجھنا۔ جیسے کہ ایک کتاب مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ شب برأت میں جو ہے نا وہ ہزاری نماز کوئی پڑھی جائے، اور بھی کچھ نماز پڑھنے کے اس میں طریقے لکھے ہوئے تھے کہ 12 رکعت ایسے پڑھی جائیں ویسے پڑھی جائیں۔ تو شب برأت کی کوئی چند مخصوص عبادتوں ایسا ہے ہی نہیں، آپ عبادت کے جو کام کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت، نماز، روزہ وغیرہ جو چاہیں وہ آپ شب برأت کی رات میں عبادت کرو، روزہ دن میں رکھا جائے گا، عبادت کے جتنے کام ہیں وہ کرو، لیکن آپ یہ سمجھو کہ اس رات کی خاص یہ عبادت ہے جیسے کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی کوئی خاص عبادت جیسے کہ ہزاری نماز اور پتہ نہیں کون کون سے عمل اور وظیفے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، تو ایسی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے تو ایسے ہی ہے، بس ایسی کوئی خاص عبادت اس رات کی ہے ہی نہیں۔ نمبر 4، وہ عبادتیں جو الگ الگ کرنے کی ہیں ان کو جماعت کے ساتھ کرنا، جیسے کہ نفل نماز ہے، نفل نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، جماعت کے ساتھ نہیں حضور نے پڑھائی کبھی، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نفل نماز الگ الگ پڑھنا چاہیے، لیکن شب برأت میں دیکھنے میں آتا ہے
کئی مسجدوں میں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ لوگ امام بنا کر جماعت کے ساتھ نفل نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، صلاۃ و تسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو فقہا نے اس کو مکروہ تحریمی لکھا ہے، مکروہ لکھا ہے کہ غلط ہے کہ نفل نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 8، مردوں اور عورتوں کا اجتماع کرنا، یعنی مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، گیدرنگ چل رہی ہے، ایسا کئی علاقوں میں ہوتا ہے، تو شب برات میں مردوں عورتوں کی گیدرنگ نہیں ہونا چاہیے۔ پردے کے ساتھ آپ مردوں کو اور عورتوں کو خطاب کر سکتے ہیں، لیکن مکسنگ گیدرنگ کرنا یہ غلط ہے۔ نمبر 6، حلوے مانڈے ضرور پکانا۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شب برات پہ حلوہ بنانا لازمی اور ضروری ہے، فاتحہ دلانا لازمی اور ضروری ہے، نہیں دلے گی، حلوہ نہیں بنے گا تو صاحب شب برات میں تو ساری عبادتیں بیکار ہو گئیں، تو یہ سمجھنا غلط ہے۔ بنانے کو تو آپ پورے سال میں جب چاہو جب بناؤ، لیکن خاص طور پر اس کو عبادت سمجھنا، شب برات سے جوڑ کر دیکھنا، یہ غلط ہے۔ نمبر 7، آتش بازی اور چراغاں کرنا۔ آتش بازی یہ ویسے ہی اسلام میں غلط ہے، آتش بازی غیروں کا طریقہ، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ چراغاں کرنا، چراغ جلانا، تو بھائی چراغ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو بلب اور لائٹیں آ گئی ہیں، ہے نا۔ نمبر 8، عرفہ کرنا، عرفے کا دن منانا، یہ بھی غلط ہے۔ نمبر 9، مردوں کے آنے کو سمجھنا۔ بعض خواتین جن کے گھروں میں انتقال ہو جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ پہلا جو شب برات آتی ہے، پہلی شب برات، تو اس میں روحیں گھر آتی ہیں، یہ بالکل بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روحیں واپس نہیں آتی پھر، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے۔ تو مردوں کے آنے کو سمجھنا اور پھر طرح طرح کے کھانے بنانا اور اسی جگہ رکھنا اور عصر کے بعد یہ سوچنا کہ اب روحیں آئیں گی، یہ عقیدہ غلط ہے اور یہ بہت خراب عقیدہ ہے اگر کسی کا ہے۔ تو مردوں کے آنے کو ضروری سمجھنا، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ نمبر 10، قبرستان جانے کو ضروری سمجھنا۔ قبرستان جا سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی 15 شعبان کی رات ایک مرتبہ قبرستان گئے، تو آپ قبرستان جائیں لیکن اس کو سنت نہ سمجھیں، ضروری نہ سمجھیں۔ جا سکتے ہیں، آپ جا سکتے ہیں، لیکن جتھے کے جتھے بنا کے جانا اور یہ سمجھنا کہ جو نہیں جا رہا ہے وہ غلط ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ جو عمل شریعت نے جس لیول پر رکھا ہے ہمیں اسی لیول پر رکھ کر کرنا چاہیے۔ نمبر 11، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا۔ شب برات کی مبارک ہو، شب برات کی مبارک ہو، دعا دے سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے جو مبارکباد دینے کا چلن ہے آگے چل کے یہ بہت ضروری سمجھا جانے لگے گا۔ نارمل دے سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا کہ شب برات کی مبارکباد دینا چاہیے، جیسے کہ کچھ ایسی خبریں بھی چلتی ہیں کہ جو سب سے پہلے رمضان کی مبارکباد دے، ایسے ہی شب برات کے بھی کچھ میسج چلتے ہیں کہ جو اس طرح سے کہے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو یہ 11 چیزیں ہیں، جس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نفل درجے کی ہیں تو آپ اس کو اسی درجے پر رکھ کر کرو، اور جو یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں نے لکھ کے رکھی ہیں یہ سنت نہیں ہے، اسی لیے ان کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جس کو بالکل ہی نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ عرفے کا دن مردوں کے آنے کا انتظار کرنا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کر لو آپ، لیکن سنت مت سمجھو، جیسے غسل کرنا ہے نا، اور مردوں عورتوں کا اجتماع کرنا ہے، کر سکتے ہیں آپ پردے کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن گیدرنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ساری رات جاگنا، جاگو آپ، لیکن جاگنے کو سنت نہ سمجھو، اگر آپ سنت سمجھو گے غلط ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے یہ چند علم کی باتیں آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔